الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ ایک دفعہ دو شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، وہی واقعہ چلا ہے۔ فرمایا استلقونہ بألسنتکم، جب اس بات کو تم اپنی زبانوں سے ایک دوسرے کی طرف منتقل کر رہے تھے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا حقیقی علم تمہیں حاصل نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو ہلکا گمان کر رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات۔ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے وہ بات سنی؟ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کہیں۔ سبحانک، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ایسا کیوں نہیں کہا؟ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح صحابہ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بھی تو یقینی علم نہیں ہے نا کہ یہ بات غلط ہے۔ کوئی بھی واقعہ آپ تک کانوں تک پہنچتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ ہے، تو جب ہم اس کو بغیر تحقیق کے سچا نہیں کہہ سکتے تو بغیر تحقیق کے جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، اور اس کو واجب شرعی کہتے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اچھا گمان رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رکھنا واجب ہے۔ اب اس کے مطابق کوئی بات آ جائے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، جب تک وہ بات کرنے والا شرعی دلیل پیش نہ کر دے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتان عظیم ہے، لیکن مسلمان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک عام مسلمان اس کا یہ مقام ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اس کا مقام تو بہت بلند ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے یہ باتیں اپنی زبانوں سے آگے منتقل کی، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، تمہیں کہنا چاہیے تھا یہ تو بہتان ہے۔ پھر ساتھ فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اب اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ان تعودوا لمثلہ ابدا، قیامت تک اب دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ ان تعودوا لمثلہ، تم دوبارہ اسی جیسے کسی واقعے کی طرف لوٹو، ابداً قیامت تک۔ اللہ نصیحت کر رہے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو دوبارہ پھر اس بارے میں کسی قسم کی ذہن میں کوئی خرافات نہیں آنی چاہیے، اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہے تو۔ اگر پھر بھی خرافات آتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ انہی آیات کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی قیامت تک، کوئی بھی مسلمان، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ نص قطعی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی، حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی بھی قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بھی قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا ہے، پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو دوبارہ ایسی بات کہنے کی طرف دوبارہ نہ لوٹنا۔
وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے لیے یہ آیات کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے، اللہ حکمت والے ہیں۔ جب اللہ نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی اتنا تفصیل کے ساتھ، ابھی آگے بھی بہت ساری آیات آئیں گی جن میں اسی واقعے کو اللہ مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو اللہ اپنا جو پیغام پہنچانا ہے وہ پورا کر چکے۔ اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کون اب اس واقعے کے بعد اس کو بہانہ بنا کے حضور کے گھرانے سے بغض رکھتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ فوراً سزا نہیں دے رہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فوراً نہیں پکڑتے، تھوڑی مہلت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ تو بے حیائی والی بات تھی نا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں اس کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے تھا۔ کسی کو شک شبہ پیدا ہوا اس کو وہیں پہ روکنا چاہیے تھا۔ آگے اصول بیان کر دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات لوگوں میں پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ اس کے مفاسد کو، اس کی خرابیوں کو اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کی ساری بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ کسی طرح بے حیائی پھیلے۔ اب یہ ٹک ٹاک نے تو اور بھی زیادہ تباہی مچا دی ہے کہ ہر دوسرا بندہ وہ اسی چکر میں ہے کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے، میری ویڈیو وائرل ہو جائے، اور اس کے لیے ہر گھٹیا سے گھٹیا کام کرنے کے لیے تیار ہے، کیا مرد کیا عورت۔ تو لفظ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ اب اگر کسی پہ دنیا میں سزا جاری نہیں ہو رہی، یہاں تو وہ پیسے بنائے ہیں الٹا، تو فرمایا یہ نہ سمجھے کہ پھر آخرت میں وہ چھوٹ جائے گا، آخرت میں دردناک عذاب اس کو ضرور ملے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان کے مفاسد کو تم جانتے ہو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ اب یہ اصول بیان کر دیا کہ جب مسلمان کے سامنے جب کسی بے حیائی کی بات کی تذکرہ آئے، جس نے بات کی ہے اسی کو وہیں روکو، بھائی آپ نے یہ جو بات کی ہے آپ کے پاس یہ گواہ ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو وہیں پہ خاموش کرو، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ بے حیائی آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ یہ جو کبھی کبھی جو لوگ مقبول ہیں لوگوں میں، ان کی ویڈیوز لیک کی جاتی ہیں، اس کے پیچھے خیر خواہی مقصود نہیں ہوتی، اس کے پیچھے صرف یہی مقصود ہوتا ہے ہر آدمی کو کسی نہ کسی کے ساتھ وابستگی ہے، سیاسی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی۔ اب جب وہ ان کے مقبول بندے کی کوئی عیب اور برائی سامنے آئے گی، لوگ اس کا دفاع شروع کر دیں گے، وہ گناہ کا گناہ ہونا وہ دل سے ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ سب سے بڑی تباہی ہے جب آپ گناہ کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گناہ کا دفاع کریں اس کا مطلب ہے اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، جب اس کو حلال سمجھ رہے ہیں تو دعوی اسلام سے خارج ہو گئے۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کون حلال کر سکتا ہے؟ پھر دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ لوگ بعض چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ جب کسی کی نجی زندگی کی ایسی بیہودہ باتیں آپ عوام کے سامنے پبلک کرتے ہیں، پھر آپ نوجوانوں کو اس طرف لگا رہے ہیں کہ وہ بھی ایسی زندگی اپنائیں۔ وہ یہی مقصد ہے باطل کا، کسی طرح نوجوانوں میں بے حیائی پھیل جائے، مسلمان جو ہے وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ دنیا کی قیادت کر سکے، وہ بس ایسے دھکے کھاتا ہے، بس اپنی شہوتوں میں پڑا ہے، اور جو لیڈنگ رول ہے وہ ان سے چھین جائے، بس ہم ان کو جیسے مرضی ہے غلام بنائیں خواہشات کا، اور جیسے مرضی ہے ہم ان پہ کوئی چیز مسلط کریں، وہ اس پہ چون چرا نہ کر سکیں۔ اس لیے ایسی چیز کبھی بھی اپنے اناد کی وجہ سے، آپ کو لگا ہوگا کسی کے ساتھ تو لازمی بات ہے دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا رنجش ہوگی، اب دوسرے کی خامی معلوم ہوئی ہے اس کو کبھی نہ پھیلائیں، کبھی نہ پھیلائیں۔ ابھی دوست مختلف بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی سے اقتدار گیا تو بہت سارے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کی نجی زندگی کی بہت ساری ویڈیوز لوگوں نے لیک کی، مجھے پرسنل بہت سارے دوستوں نے بھیجی،
ہم نام نہیں لے سکتے۔ میں نے ان کو فوراً تنبیہ کی، میں نے کہا یہ بے حیائی نہ پھیلاؤ، خدا کا نام مانو۔ انہوں نے پردے میں جو کچھ کیا ہے، مسلمان پہ پردہ ڈالو، اس کو پھیلاؤ نا، اس کو پھیلانے کا کیا ہوگا؟ ان کے جو فالوورز ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں نا، اس گناہ کو ہلکا سمجھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کہیں کہ آپ اپنے اختلافات کی وجہ سے بے حیائی کے پھیلانے والے بن جائیں۔ یار وہ کچھ بھی کہا ہے، آپ تو بے حیائی کو پھیلانے والے بن گئے نا۔ تو اللہ نے یہاں بے حیائی کرنے والوں کو عذاب نہیں دیا، پھیلانے والوں کو عذاب دیا۔ اس نے کر لی وہ توبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو پھیلا رہا ہے یہ ایک مستقل فتنہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں عذاب یہ ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسی ویب سائٹ اور ایسی سارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بند کیے جائیں گے، اور ایسے کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ اور اگر ایسا کرنے والے اسلامی حکومت نہیں ہے تو لازمی بات ہے سزا نہیں ملے گی، وہ تب پروٹوکول مل رہا ہے آپ کو۔ دنیا کا عذاب تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ضرور ملے گا۔ پھر فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر اور رحمت نہ ہوتی تو عذاب فوراً آ جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں ایسی بات ہونے کے باوجود اللہ نے فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ بے حد مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی شفقت ہی ہے کہ اتنا بڑا جرم بھی اللہ نے اس کو برداشت کیا اور اس پر بھی معافی کی اور توبہ کی توفیق دے دی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو خیر کا پھیلانے والا بنائے، اور اللہ بے حیائی اور اس طرح کی جو شر کی باتیں ہیں